بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 13 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو انسان صحت مند دماغ جو ہے، صحت مند دماغ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کھیل کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی کھیل کھیلنے سے یا کھیلوں کے ذریعے جو ہے، تفریح کے ذریعے انسان جو ہے صحت مند دماغ پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان میں کھیلوں کے ذریعے خود اعتمادی اور قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انسان جو ہے کھیلوں کے ذریعے اس میں جیت کی لگن پیدا ہوتی ہے، جیت کی راہ پر وہ گامزن ہوتا ہے، یعنی جیت کی لگن پیدا ہوتی ہے، اور اس میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کون سی قوت؟ قوت مدافعت وہ قوت ہوتی ہے جو بیماریوں کے خلاف جو ہے تحفظ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جسمانی اور ذہنی نشو و نما بھی کس ذریعے ہوتی ہے؟ کھیل کود کے ذریعے، ٹھیک ہے، تفریح کے ذریعے۔ اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی کھیل کے ذریعے اور مقابلے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان آگے بڑھنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت، یعنی کسی بھی میدان پر وہ آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بھی اس کی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں خود اعتمادی اور قوت برداشت بھی کھیلوں کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں بہت سے کھیل ہیں، جس میں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ بھی ہے کس کے بارے میں؟ فٹ بال کے بارے میں۔ کس کھیل کے بارے میں؟ فٹ بال کے بارے میں۔ بیٹا، فٹ کے معنی ہے گیند، فٹ کے معنی ہے پاؤں، فٹ کے کیا معنی ہے؟ پاؤں، اور بال کے کیا معنی ہے؟ گیند۔ تو کون سا پاؤں سے کھیلا جانے والا جو کھیل ہے اسے کہتے ہیں فٹ بال، ٹھیک ہے، یعنی پاؤں کے ذریعے جو بال کو مارا جاتا ہے، کک لگائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فٹ بال۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ تو الفاظ معنی دیکھ لیں۔ نومولود، نیا پیدا ہونے والا بچہ، پھرتی، تیزی، تازہ دم، چست، قواعد و ضوابط، اصول اور قوانین، چاق و چوبند، ہوشیار، ازل، ابتدا۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ بیٹا، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جن الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے ان کو خط کشید کریں اور ان کے معنی جو ہیں وہ اوپر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کھیل کود کا شوق اور خواہش۔ خواہش کہتے ہیں مرضی اور پسند کو۔ ازل سے انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ازل کہتے ہیں ابتدا سے، یعنی شروع سے۔ انسانی فطرت یعنی انسانی نیچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھیل کود کا شوق اور خواہش ازل سے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یعنی انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ انسان کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب ذرا سا بھی بڑے ہوتے ہیں تو وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، کس لیے؟ کھیل کود کے لیے، ٹھیک ہے۔ نومولود بچہ جبلی طور پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ جبلی کہتے ہیں فطری طور پر، ٹھیک ہے۔ نومولود یعنی نوزائیدہ، نیو برن بیبی، جو جو مطلب 3-4 مہینے کا بچہ ہو، ٹھیک ہے، نیا پیدا ہونے والا بچہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ جب ذرا بڑا ہوتا ہے، ذرا بڑا یعنی کچھ بڑا ہوتا ہے، تو اپنے گھر کے آنگن میں دوڑنے اور بھاگنے کی کوشش میں کئی بار گرتا اور سنبھلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کئی بار گرتا ہے اور پھر سنبھلتا ہے۔ کوشش کہتے ہیں جدوجہد کو، ٹھیک ہے۔ کھیل سے انسان کو تفریح کے ساتھ صحت برقرار رکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اب کھیل سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایک تو تفریح حاصل ہوتی ہے، یعنی خوشی اور تازگی، اور ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صحت اس کی صحیح رہتی ہے، یعنی تندرستی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یوں تو دنیا میں کئی قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ کئی قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کچھ علاقائی کھیل ہوتے ہیں جن کی تفصیل آپ پچھلی جماعت میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اب آپ نے ضرور 6 کلاس میں پڑھا ہوگا کہ علاقائی کھیلوں میں کون کون سے کھیل شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علاقائی کھیل کون سے ہوتے ہیں؟ علاقے سے تعلق رکھنے والے، جس طرح گلی ڈنڈا، اس طرح کے کھیل جو ہیں، جن کی تفصیل آپ پچھلی جماعت میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اور کچھ کھیل صوبائی،
यानी सूबे की सतह पर, मुल्की सतह पर, और बैनुल अक़वामी यानी दुनिया की सतह पर बहुत से ममालिक के दरमियान जो खेले जाने वाले खेल हैं, जिसमें क्रिकेट भी आता है, ठीक है, सतह पर खेले जाते हैं, जिनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल वगैरह ज़्यादा मकबूल हैं, ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये देखें, एथलेटिक्स कौन सा खेल होता है? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दौड़ें, मसलन नेज़ा फेंकना, लंबी छलांग लगाना, ऊंची छलांग लगाना, गोला फेंकना और इस किस्म के दीगर खेलें शामिल हैं। ज़माने कदीम में सबसे पहले ओलंपिक खेलों में इस तरह की खेलें शामिल की गई थी। मकबूलियत के लिहाज से भी ये पहले नंबर पर है। ये देखें, जिस तरह छलांग लगाना, गेंद फेंकना और इस तरह की बहुत सी जो चीज़ें बताया आपको, गोला फेंकना, ये क्या हैं, कौन से खेल हैं? एथलेटिक्स, ठीक है। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि इंसान को अज़ल से किस चीज़ की ख्वाहिश होती है। उसको अज़ल से एक खेल कूद की ख्वाहिश होती है और ये उसकी फ़ितरत में शामिल है, ठीक है। तो खेल से इंसान को तफरीह मिलती है, उसको सेहत मिलती है, ठीक है। और इसी तरह कुछ इलाकाई खेल होते हैं और कुछ सूबाई और कुछ मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेल हैं। इनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल वगैरह हैं, ठीक है। और हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है। अब हम आगे आते हैं। पाकिस्तान में जो खेल ज़्यादा मकबूल हैं यानी मशहूर हैं, उनमें से एक फ़ुटबॉल भी है, ठीक है। कौन सा खेल है? फ़ुटबॉल। ये एक सादा और सस्ता खेल है। ये सादा और सस्ता कैसे है? तो ये सादा और सस्ता ऐसे है कि इसमें सिर्फ एक बाल की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी सिर्फ एक बाल होता है। और ये इस निस्बत से ये कौन सा खेल है? ये सादा खेल है, क्योंकि इस खेल में बाल को पाँव से खेला जाता है। इस खेल में क्या किया जाता है? बाल को पाँव से खेला जाता है, इसलिए इस खेल को क्या कहते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस खेल में बाल को पाँव से खेला जाता है, इसलिए इसको फुटबॉल कहते हैं और ये पाकिस्तान का ज़्यादा मकबूल खेल है। आगे आते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए खुले मैदान की ज़रूरत होती है। अब बता रहे हैं कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए क्या ज़रूरी है। तो फुटबॉल खेलने के लिए खुले मैदान की ज़रूरत होती है। ये स्क्वाश या बैडमिंटन की तरह किसी हॉल या कमरे में नहीं खेला जा सकता। स्क्वाश और बैडमिंटन ये भी खेलों के नाम है, ठीक है, यानी किसी हॉल या कमरे में नहीं खेला जा सकता। फुटबॉल का मैदान तकरीबन आप देखें कितना होना चाहिए? 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, यानी 100 मीटर लंबा और उसके 50% क्या हो? चौड़ा हो, ठीक है। उसके 50% क्या हो? यानी 50% क्या हो? चौड़ा हो। मैदान के दोनों तरफ लकड़ी के पोल लगे होते हैं। मैदान के दोनों तरफ क्या होते हैं? लकड़ी के पोल लगे होते हैं, ठीक है। और वो पोल कैसे होते हैं? ऐसे, ये जो मैंने नीचे पेन से निशान बनाए हुए ना, जिनके ऊपर से भी लकड़ी के ज़रिए जोड़ा जाता है, यानी उनको लकड़ी के ज़रिए, 3 लकड़ी होती हैं और उनको लकड़ी के ज़रिए जोड़ा जाता है। कैसे? ये देखें, 1, 2 और इनको लकड़ी के ज़रिए ही जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? पोल है। लकड़ी के पोल से बना हुआ ये दरवाज़ा गोल कहलाता है। अब ये देखें, ये क्या है? ये एक किस्म का दरवाज़ा है। ये क्या है? एक किस्म का दरवाज़ा है। तो ये क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। अच्छा, जिसकी लंबाई, अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 24 फुट। वो तो पहले बताया गया कि मैदान की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा। मगर अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 24 फुट और ऊंचाई 8 फुट, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो 24 फुट होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 8 फुट। दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी गोल के सामने खड़ा होता है। उस खिलाड़ी को गोलकीपर कहते हैं। जो इस गोल के इर्द गिर्द खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? गोलकीपर कहते हैं। ये जो लकड़ी का बना हुआ गोल होता है और इसके पीछे नेट लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरह की नेट लगी हुई होती है। इसके सामने जो शख्स खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? गोलकीपर कहते हैं, ठीक है। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी जब बाल को किक मारकर यानी लात मारकर
گول کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخالف ٹیم کیا ہوتی ہے؟ جو سامنے دوسری کھیلی جانے والی، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گول کیپر بال کو گول میں جانے سے روکتا ہے۔ کس میں جانے سے؟ یہ دیکھیں، گول میں جانے سے روکتا ہے۔ جو ٹیم زیادہ گول کرتی ہے وہ فاتح کہلاتی ہے، کامیاب ٹیم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکے تو میچ دونوں ٹیموں کے درمیان برابر رہتا ہے۔ یعنی جو ٹیم، گول کیپر کا کیا کام ہوتا ہے؟ گول کیپر کا کام ہوتا ہے گول نہ ہونے دے، فٹ بال کو گول میں نہ جانے دے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ گول کرتی ہے وہ ٹیم کیا کہلاتی ہے؟ وہ فاتح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکڑی کے پول سے جو بنا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے گول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گول کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ذرا گول کیپر کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اصل میں اس کے اتنے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، اس کے 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں، مگر اس طرح جھک کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ بال کو اندر جانے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گول کیپر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پیراگراف میں لکڑی کے پول کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی 3 وہ ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 24 فٹ، اور اونچائی 8 فٹ ہوتی ہے۔ دونوں ٹیموں کا ایک ایک کھلاڑی گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ گول کیپر کہتے ہیں۔ مخالف ٹیم جو اس کے برعکس دوسری ٹیم ہوتی ہے، جب وہ بال کو کک مار کر گول کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو گول کیپر بال کو گول میں جانے سے روکتا ہے۔ ٹیم زیادہ گول کرتی ہے اور فاتح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو انسانی فطرت کا حصہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کھیل کود کا شوق اور خواہش رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی اسی شوق اور خواہش کو دیکھا جائے تو جب نومولود بچہ ہوتا ہے، یعنی نیو برن بیبی ہوتا ہے، نیا پیدا ہونے والا بچہ، تو وہ فطرتی طور پر کیا کرتا ہے؟ فطری طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی اس طرح آگے بڑھنے کی صلاحیت اور ہاتھ پاؤں مارنا اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھیل کیا ہے؟ تو کھیل ایک قسم کی تفریح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کھیل سے انسان کو تفریح حاصل ہوتی ہے، کھیل سے انسان کو تفریح حاصل ہوتی ہے۔ کھیل جو ہے انسان کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تفریح حاصل ہونے سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، یعنی تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے تو پاکستان میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کچھ علاقے کی سطح پر کھیلے جاتے ہیں جن کو علاقائی کھیل کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ صوبائی سطح پر کھیلے جاتے ہیں جن کو صوبائی کھیل کہتے ہیں، اور اسی طرح ملکی اور بین الاقوامی کھیل جو بہت سے ملکوں کے درمیان کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کون کون سے کھیل بتائے ہیں؟ ایتھلیٹکس ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے۔ اور ہاکی کیا ہے؟ ہمارا قومی کھیل ہے۔ اور فٹ بال کیا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ مقبول کھیل ہے، اور بہت زیادہ نوجوان جو ہے اس کھیل کو کھیلنے کے بعد مطلب یہ کھیل انسان کے اندر چستی لاتا ہے، ٹھیک ہے، تندرستی لاتا ہے۔ اور اس کھیل میں زیادہ تر جو اس کھیل کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آرمی فورس میں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو کھیل زیادہ مقبول ہیں یعنی وہ مشہور ہیں، ان میں فٹ بال بھی آتا ہے۔ یہ کیوں زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے؟ کیونکہ یہ آسان بھی ہے، سادہ بھی ہے اور سستا بھی ہے، کہ اس میں صرف بال کو کک لگائی جاتی ہے، صرف ایک بال کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے، اور اس کا جو میدان ہوتا ہے وہ 100 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا ہوتا ہے، اور میدان کے دونوں طرف لکڑی کے پول لگے ہوتے ہیں جن کو اوپر سے بھی لکڑی کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، اور لکڑی کے پول سے بنا ہوا یہ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ گول کہلاتا ہے، جس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 24 فٹ اور اونچائی 8 فٹ ہوتی ہے۔ دونوں ٹیموں کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کھلاڑی گول کے سامنے ہوتا ہے، اسے گول کیپر کہتے ہیں۔ مخالف ٹیم جو ہے اس کے کھلاڑی جب بال کو کک مار کر گول کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گول کیپر بال کو گول میں جانے سے روکتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ جو ٹیم زیادہ گول کرتی ہے وہ فاتح کہلاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ تو گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح حاشیہ لگانا ہے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے دن لکھنے ہیں، گھر کا کام لکھنے ہے، تاریخ لکھنی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، اور اسی طرح یعنی ایک لائن چھوڑ کے سبق نمبر لکھنا ہے، پھر سبق کا نام، پھر الفاظ کے معنی جو میں نے دیے گئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، پھر الفاظ جملوں کو لکھنے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے
یہ جو آپ کو دو سوال دیے گئے ہیں کہ فٹ بال کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اور ٹیم کا جو کھلاڑی گول میں کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوالات آپ نے ان کو لکھنا ہے اپنی نیٹ کاپی پر، اور آپ نے اپنا سارا کام، اپنی جو آپ کو سیکنڈ ٹرم کا کام ہے وہ آپ کی نیٹ کاپی پر موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کام بالکل نیٹ اور کلین کرنا ہے، جب آپ نیٹ کرنا ہے یعنی صاف کام کرنا ہے، اور آپ اس کی پکچر لے کر واپس ضرور بھیجا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کی یہ نوٹ بک پہ شیٹ بھی ہونی چاہیے اور آپ کا کام بھی مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔